السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے عبادات میں وسطیت یا وسطیت کا اظہار اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس موضوع سے متعلق بہت سارے نصوص جو میں نے نوٹ کیے تھے الحمدللہ وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کئی اہل علم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور وقت بہت کم ہے اس لیے اشاروں میں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے عبادت میں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں وسطیت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت، یعنی ہماری نیت ٹھیک ہو۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو ہماری نیت اس میں ٹھیک ہونی چاہیے، اخلاص ہو، للہیت ہو، اور اس میں بھی جو ہے افراط و تفریط والا معاملہ نہ ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو عبادتوں کو انجام دیں گے ایک تہوار سمجھ کے، جیسے عید وغیرہ ہے، لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی عبادت انجام دیتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے وہ کوئی عبادت نہیں ان کی نظر میں، ایک تہوار اس کو منا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے اس قدر جو ہے اس میں مبالغہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیت میں کہ زبان سے نیت بھی لازم کر دیتے ہیں۔ نماز میں آپ کو زبان سے نیت کرنا ہے، روزے میں آپ کو زبان سے نیت کرنا ہے، تو سب سے پہلی چیز نیت، لیکن اس میں بھی جو ہے غلو نہ ہو اور اخلاص للہیت کے ساتھ ہر عبادت انجام دینی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری چیز ہے علم، یعنی اگر علم نہیں ہے، علم کے بغیر عبادت انجام دی جا رہی ہے تو وہ بھی وسطیت سے باہر ہے۔ علم اور بصیرت کے ساتھ عبادت انجام دینی چاہیے، ورنہ معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت ساری عبادتیں کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ عبادات ثابت شدہ ہی نہیں ہے، وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں قرآن میں سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں ظالین کہا ہے کہ گمراہ تھے، تو اس کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ لوگ علم والے نہیں تھے، علم سے وہ دور تھے، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف گئے۔ بلکہ بہت اچھے خاصے لوگ بھی کبھی کبھی کسی خاص عبادت کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے ہیں تو برسہ برس اس پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عمل وہ انجام دے رہے تھے، 30 سال تک انہوں نے کیا، اور 30 سال کے بعد کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی آدمی اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جب بغیر علم کے کوئی عبادت شروع کر دے گا تو بعد میں اس کو بتایا جائے کہ بھئی یہ ثابت نہیں ہے تو اسے تسلیم بھی نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اعتدال کی راہ سے، وسطیت کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے علم بھی بہت ضروری ہے، علم کے ساتھ عبادت انجام دینی۔ تیسری چیز ہے اتباع۔ علم آنے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، جب تک اس کے اندر اتباع کا، اتباع دلیل کا، اتباع رسول کا جذبہ نہ ہو۔ سورہ فاتحہ میں جو مغضوب علیہم کا ذکر ہے، جن کے بارے میں کہا گیا مغضوب علیہم، اسے مراد اہل علم نے یہود کو لیا ہے۔ ان کے پاس علم تھا لیکن اتباع کا جذبہ نہیں تھا، علم کے باوجود بھی وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو اگر ہم عبادت، علم ہے ہمارے پاس، پھر بھی اتباع کا جذبہ نہیں ہے، تو علم ہونے کے باوجود بھی ہم عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو عبادتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز اتباع رسول کے تقاضے کے خلاف ہے، پھر بھی وہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ اتباع کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ نماز کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جلسے استراحت۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جب لکھتے ہیں تو کبھی کبھی غصے میں آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء، حدیث صحیح بخاری کی، لیکن اتباع رسول کا جذبہ نہیں۔ اللہ کے نبی بیمار تھے، بہانہ بنا کے اس کو ٹال دیا۔ چھوٹے موٹے لوگ نہیں، بہت بڑی بڑی ہستیوں نے اس حدیث کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو صرف علم کافی نہیں ہے، اگر عبادت نہیں، اتباع کا جذبہ نہیں ہے، تو علم کا پہاڑ آپ کے پاس ہو، اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کے اندر وسطیت آئے۔ اس لیے چلو گے کیا؟ تو اتباع بھی بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی چیز ہے استقامت، یعنی سب کچھ ہمارے پاس ہے، نیت بھی ہے، علم بھی ہے، اتباع بھی ہے، لیکن استقامت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایک بات بتا دیں آپ ہم کو، میں صرف اسی پہ عمل کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر ڈٹ جاؤ۔ تو اگر عبادت ہم نے شروع کی ہے تو استقامت ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کو ڈرائیں، خوف دلائیں یا کسی معمولی سی آزمائش میں آ جائیں تو عبادت ترک کر دیں، یہ عبادت میں وسطیت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، جب انہوں نے عبادت شروع کی تو اس کی خاطر ہجرت کرنا پڑا ان کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو ابن دغدہ نے راستے میں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اعبد ربی، تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ تو یہ استقامت ہے کہ عبادت آپ نے شروع کی ہے تو اس پہ آپ ڈٹے رہیں، حالات کیسے بھی آئیں، آپ کو چاہے کوئی جگہ ادھر سے ادھر ہونا پڑے، لیکن استقامت ہونی چاہیے، عبادت آپ کے ساتھ لازم رہے، عبادت سے آپ کا رشتہ کٹنے نہ پائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں گے تو اس کی واضح مثالیں ملیں گی ہم کو۔ آگے بڑھتے ہیں، پانچویں چیز ہے مداومت، ہمیشگی۔ اچھا، یہ استقامت مداومت میں تداخل نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں۔ استقامت کے خلاف آدمی کب جاتا ہے؟ جب خارجی عناصر اس کو پریشان کرتے ہیں، باہر کے لوگ اس پہ ظلم کرتے ہیں، آزمائش کا آدمی شکار ہوتا ہے، تو پھر استقامت کی راہ میں اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن مداومت میں عام طور سے اختیاری عمل ہوتا ہے، یعنی آدمی کا اپنا اختیار ہوتا ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے وہ دوام نہیں رہتا اس کی عبادت میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے اللہ کی نظر میں، بلکہ اس بات صحابہ سے پوچھا گیا تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ادومھا وان قل، بہترین عمل کون سا ہے؟ جس کو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہت زیادہ عمل کرنا اور پھر چھوڑ دینا، یا کم عمل کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک عمل کریں اور اس پہ مداومت ہو، ہمیشگی ہو۔ جس سے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہماری عبادت ہوتی ہے بڑے ذوق شوق کے ساتھ، رمضان کے بعد ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، مداومت ہمارے پاس نہیں رہتی ہے، تو یہ چیز بھی برخلاف ہے، وسطیت کے خلاف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور چیز ہے، چھٹی چیز ہے ہماری عبادت میں وسطیت کے لیے، خیریت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو اگر ہم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے، ہماری عبادت کا یہ تقاضا ہے۔ خود نماز کے بارے میں کہا گیا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے روکتی ہے، تو نماز جیسے عبادت روکتی ہے، ایسے عابد کو بھی روکنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والے کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی چیز عبادت میں وسطیت کے تعلق سے، چھٹی چیز یہ کہ عبادتوں کے جو درجات ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کچھ عبادتیں ہیں سنت ہیں، کچھ فرض ہیں، ضروری ہیں، تو یہ جو تفاوت ہے درجات کا، احکام کا، وہ علم میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سنت کے چکر میں آدمی جو فرض ہے اس کو چھوڑ دے۔ کتنے لوگ ہیں نا، فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ عبادت میں وسطیت ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں رمضان میں عشاء کی نماز چھوڑ کے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس نماز کا کیا درجہ ہے، درجات کا ان کو علم ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے جریج کا، کہ والدہ نے بلایا، نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ بلا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ عالم نہیں تھے، اگر یہ عالم ہوتے تو ایسا نہیں کرتے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث بتاتی ہے۔ لیکن یہ لکھا گیا شرح میں، حدیث میں اہل علم نے لکھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم ہوتا تو نماز چھوڑ دیتے، اپنی ماں کی بات سنتے وہ۔ تو یہ ہے کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم رہتا ہے کہ کون سی عبادت کس درجے کی ہے۔ اسی لیے فقہا نے جو یہ اصطلاحات وضع کی ہے نا، سنت، واجب، مستحب، یہ پہلے اصطلاحات نہیں چلتی تھی، لیکن اسی لیے تاکہ آدمی کو پتہ چلے کہ کون سی عبادت کس درجے کی ہے۔ نماز کے اندر بھی جو مستحبات ہیں، ارکان ہیں، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آدمی دھیان رکھے کہ کون سی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، کون سی چیز نہیں چھوٹ رہی ہے، اس سب کا اس کو خیال رکھے۔ تو یہ چیز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آٹھویں چیز ہے تیسیر، یسر، آسانی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمارے لیے عبادت میں بڑی آسانی ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، بڑی آسانی ہے۔ روزہ میں دیکھیں سحری کا موقع ہے،
اور سفر میں ہے تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. نماز میں بھی نماز کے لیے کتنی سخت تاکید ہے. کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن ویسے گنجائش بھی ہے. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیں. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ جائیں. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں میں نماز پڑھیں. اور اسی طرح سے پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیں. سفر میں ہے آپ قصر کر لیں. نماز چھوٹ گئی بعد میں قضا کر لیں. اسی طرح سے 2 نمازیں اکٹھا کر لیں. عورتیں حیض کی حالت میں ہے، نماز معاف کر دیا. کتنی آسانی ہے دیکھیے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے، لیکن نماز میں تمام تر تاکید کے باوجود بھی آسانیاں کتنی ہیں آپ دیکھیں. اس سے بڑی آسانی کیا ہوگی کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں. پوری زمین جہاں بھی صاف ستھرا جگہ ہے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت ہے. کتنی بڑی آسانی ہے، مطلب بہت ہی آسانی ہے نماز کے بارے میں، تمام عبادات کے بارے میں. تو اس آسانی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے. بہت ساری جگہوں پہ جو شریعت نے ہم کو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو اپنانا چاہیے. بلا وجہ ہمیں مشقت میں نہیں پڑنا چاہیے. جیسے روزے کے بارے میں حدیث ہے نا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آدمی مسافر اگر اس کو مشقت درپیش ہو، پریشان ہو تو وہ جو ہے روزہ رکھے. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. رمضان کے موقع پہ حاملہ مرضیہ کا مسئلہ ہے. گرچہ مذاہب اربعہ کہتے ہیں کہ اپنا روزہ وہ قضا کرے گی، لیکن راجح بات یہ ہے کہ قضا نہیں کرنا، ان کو کفارہ دے دیں گے، ہو جائے گا. تو یہ بڑی آسانیاں ہیں، ہمیں اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے. جو آسانی اسلام نے دی، اپنی طرف سے آسانی نہیں لا سکتے، لیکن جو اسلام نے دی ہے، رخصت دی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز جو ہے عدل و اعتدال ہے. یعنی عبادت کو عدل بھی اعتدال بھی، یعنی ٹھیک طریقے سے عبادت کو ادا کرنا ہے. نماز کے بارے میں حدیث مسیح صلاۃ بڑی مشہور حدیث ہے، جو صفت صلاۃ النبی شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صفت صلاۃ النبی، اس کا جو ترجمہ ہے اس میں شیخ عبدالباری صاحب نے شروع میں اس روایت کی تخریج پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک صحابی کو بتایا کہ تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر کے آرام آرام سے جو ہے ہر رکن کو ادا کرنا ہے. تو یہ بھی عبادت میں وسطیت کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ کریں کہ بالکل ہی اطمینان کے ساتھ، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہوں. آج بہت سارے لوگ ہیں عبادتیں کرتے ہیں لیکن ان کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کتنی تیزی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے. تو یہ چیز وسطیت کے خلاف ہے. عدل اور اعتدال ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھاک ارکان کی ادائیگی ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 10ویں چیز ہے کہ عبادت کرتے ہوئے آپ اپنی عبادت سے کسی کو تکلیف نہ دیں. لا ضرر ولا ضرار اسلام کا ایک اصول ہے کہ آپ کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. بہت سارے لوگ عبادت کے ذریعے بھی نہیں، عبادت کے شوق میں دوسرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. ابھی ہم سے پہلے وہ حدیث پیش کی گئی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، بلکہ 3 لوگ آئے. ان میں سے کسی نے کہا کہ اب تو میں نمازیں ہی پڑھوں گا، کسی نے کہا اب تو میں روزے ہی رکھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ اللہ کی قسم انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، شادیاں بھی کرتا ہوں. تو اب دیکھیے وہ صحابی جوش عبادت میں کچھ ایسا پلان کر بیٹھے کہ ظاہر سی بات ہے ان کے بیوی بچوں کے حقوق پہ فرق پڑے گا، ان کے لیے نقصان دہ، ان کے پریوار کے لیے نقصان دہ اس طرح کی عبادت. ایک شوہر اتنا جذباتی ہو جائے عبادت میں کہ اس کے بال بچوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا مسند احمد کی، کہ جب ان کی بیوی نے بتایا وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں، میرے شوہر کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلا کے سمجھایا اور کہا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ایسے ہی بیوی کی طرف سے بھی سنن نبی داؤد کی روایت ہے نا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں لیکن وہ صحیح روایت ہے، اس میں مدلس کا آنا ہے، لیکن طبقات ابن سعد میں سما کی صراحت ہے، صحیح حدیث ہے وہ. اس میں یہ ہے کہ خاتون نے شکایت کیا، صحابیہ نے شکایت کی کہ زوجی یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت، کہ میرے شوہر مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا ان کے شوہر کو، پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ جب نماز پڑھتی ہیں تو بڑی بڑی صورتیں پڑھتی چلی جاتی ہیں. تو صحابی نے کہا کہ یہ اتنی لمبی لمبی صورت پڑھتی ہے. میں نے کہا ایک صورت پڑھ لے کافی ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک ہی سورت پڑھ لو، اتنا لمبی صورتیں کیوں پڑھتی ہو؟ آپ نے شوہر کا ساتھ دیا۔ روزہ کیوں توڑوا دیتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ روزہ رکھنا شروع کرتی ہے تو یہ روزہ رکھتے ہی چلی جاتی ہے، وانا رجل شاب، میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے ضرورت ہوگی تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھے گی۔ تو یہ ہے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی عبادت کے جوش میں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کے حقوق کی جو ہے پامالی ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ عبادت چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو، ہم نے چند جو ہے اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو آپ فٹ کریں گے ہر عبادت پہ، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ تمام کی تمام عبادات میں وصیت ہونی چاہیے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق جو چیز ثابت شدہ ہے انہی پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہ رہے، وصیت نہ رہے، تو آدمی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ عقیدے کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ عقیدے کے معاملے میں آدمی جب جو ہے عبادت کے بارے میں جب تمام حدود کو کراس کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، وحدت الوجود کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک طرف آدمی جو ہے گمراہ ہوتا ہے تو دہریت کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ ہی کا انکار کر دیتا ہے۔ معاملات میں بھی آپ دیکھیں، کھانے پینے کے معاملات میں اسلامی تعلیمات نہیں رہے گی تو کیا رہے گا؟ ایک آدمی کہے گا کہ سب کچھ کھا سکتے ہیں، سانپ بچھو سب کچھ کھاتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں کسی جاندار کو نہیں کھا سکتے۔ عجیب افراد و تفریط ہے۔ کھانے پینے کے مسئلے میں دیکھیں، بعض آدمی کو جوش چڑھے گا، پہننے کے مسئلے میں آپ دیکھیں، کچھ لوگ اسی کو شرافت سمجھتے ہیں کہ ننگے ہو کر رہیں، کتنے لوگ ہیں جو ننگا رہتے ہیں اس کو دین سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو پہننے پہ آتے ہیں تو ہر قسم کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ معاملات میں دیکھیں آپ، شادی میں کچھ لوگ جو ہے متقی پرہیزگار بنیں گے، نیک بننا چاہیں گے، شادی ہی نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ ہر طریقے عورتوں سے تعلقات کو ٹھیک سمجھیں گے۔ تو کہیں پر بھی آپ دیکھیں اگر وسطیت نہیں ہے نا، چاہے عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، اگر وسطیت نہیں ہے تو آدمی افراط و تفریق کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت اور فہم سلف کے مطابق عمل کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔